ہمارے بزرگوں نے ان لوگوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان پر ظلم کرنے کی بجائے انہیں اپنی پناہ میں رکھا، ان کو اپنے شہروں کے پاس بستیاں تعمیر کرنے کی اجازت دی، اور یہ ان کے اسی سلوک کا نتیجہ ہے کہ آج یہ لوگ ہمیں اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے ہماری غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں اب یہ حق دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو سلوک چاہے کریں۔ ہم انہیں کتوں کی طرح ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس تک نہیں رہا۔ بار بار نشتر چبو کر شاید انہیں ہم اپنے جیتے جاگتے دشمن بنا لیتے، لیکن ہمارے بزرگوں کی تھپکیوں نے انہیں موت کی نیند سلا دیا ہے۔ میں اپنے نئے دشمن پر بھی اسی قسم کی فتح حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پروہت جی کچھ عرصہ خاموش بیٹھے رہے تو مجھے یقین ہے کہ اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی۔ راجہ کی مؤثر تقریر نے سب کو مسحور کر دیا، اور تمام سردار یک زبان ہو کر اس کے تدبر کی تعریف کرنے لگے۔ بوڑھے سردار نے کہا، مہاراج، اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو آپ جو جی میں آئے کیجئے، ہم آپ کی باتوں میں کسی کا دخل برداشت نہیں کریں گے۔ پروہت دربار سے اپنے اقتدار کا جنازہ نکلتا دیکھ رہا تھا، لیکن اس میں لب ہلانے کی جرت نہ تھی۔ راجہ نے سرداروں کی طرف سے مطمئن ہو کر پروہت کی طرف دیکھا اور کہا، پروہت جی، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی میرے خیالات سے اتفاق ہوگا۔ پروہت نے جواب دیا، بھگوان آپ کے ارادوں میں برکت دے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دھرم کی سیوا کریں اور میں آپ سے اختلاف رکھوں؟ راجہ نے رام داس کی طرف دیکھ کر کہا، بہت اچھا۔ رام داس، آج سے تم میری فوج کے سیناپتی ہو۔ تمہیں آج ہی دریا عبور کرنا ہوگا۔ شہر میں جس قدر فوج ہے لے جاؤ۔ دشمن پہاڑوں سے نیچے اتر کر مقابلہ نہیں کرے گا۔ تم بھی فی الحال آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ دور کے اونچے پہاڑوں پر برف باری شروع ہو گئی تو دشمن خود بخود مجبور ہو کر نیچے اترے گا، لیکن تمہارا کام اسے نشتر چبو کر بیدار کرنا نہیں، تھپکیاں دے کر سلانا ہے۔ میں تمہیں بہت بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ رام داس نے راجہ کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا، مہاراج، مجھے معلوم ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب دربار برخاست ہوا تو راجہ نے رام داس کو وہاں ٹھہرا لیا اور کہا، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ کسی پروہت کو اپنے سر پر نہ چڑھا لینا۔ برہمنوں نے وہاں ابھی سے کالی دیوی کے مندر کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کے کسی آدمی کا بلیدان ساری قوم کو پھر ایک بار ہمارے خلاف مشتعل کر دے۔ میں سیناپتی کے عہدے کے علاوہ اس علاقے کی سرداری بھی تمہیں سونپتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ سکھ دیو کو ان لوگوں کے درمیان ہر طرح کا آرام میسر تھا۔ دنیا کی ہر وہ نعمت جس کی اس سادہ اور معصوم ماحول میں تمنا کی جا سکتی تھی، قدرت نے اسے عطا کر رکھی تھی۔ سماج کے خلاف نفرت اور حقارت کا جو طوفان وہ اپنے دل میں لے کر آیا تھا، آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور اس کے دل میں وہ امنگیں، وہ ارادے اور وہ ولولے جو ایک زبردست اور انصاف پسند طاقت کے تخیل نے پیدا کیے تھے، زندگی کی بڑھتی ہوئی دلچسپیوں میں دب کر رہ گئے۔ سکھ دیو کے دماغ سے مساوات انسانی کے اصول پر ایک نئی دنیا بسانے کا خیال مٹ چکا تھا، اور اس کی تمام آرزوئیں اور تمنائیں ایک کم سن لڑکے اور ایک ننھی لڑکی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ سکھ دیو نے لڑکے کا نام مادھو اور لڑکی کا نام شانتا رکھا تھا۔ کنول مادھو کو اٹھا کر بار بار سینے سے لگاتی اور سکھ دیو سے کہتی، اس کی شکل بالکل آپ سے ملتی ہے۔ سکھ دیو شانتا کو گود میں لے کر بیٹھ جاتا اور اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہتا، دیکھو کنول، اس کی ناک، اس کی آنکھیں، اس کی پیشانی اور اس کے ہونٹ بالکل تمہاری طرح ہے۔ بدھو گھر آتا اور مادھو بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا۔
شانتا جو اس سے 2 سال چھوٹی تھی اور ابھی چل پھر نہ سکتی تھی، زمین پر بیٹھے بیٹھے چا چا کہہ کر ہاتھ پھیلا دیتی۔ وہ ان دونوں کو اٹھا کر چارپائی پر بیٹھ جاتا، انہیں خوش کرنے کے لیے بانسری بجاتا اور ہنسانے کے لیے بکری، گیدڑ اور بھیڑوں کی بولیاں بولتا، اور وہ جواب میں اس کے کان پکڑ کر کھینچتے اور بال نوچتے۔ کمل ہر بار کہتی، بھیا بدھو تم انہیں شریر بنا دو گے، اور وہ ہر بار ہنس کر یہ جواب دیتا، بہن کمل بچے شریر ہی اچھے ہوتے ہیں، میں خود بھی اس عمر میں بڑا شریر تھا۔ موتی آتا اور مادھو کو اپنے گھر لے جاتا، اور جب مادھو اس کے گھر میں کھیل کود سے اکتا جاتا تو خود ہی آ کر چھوڑ جاتا۔ 8 سال کی عمر میں مادھو ایک گدھے پر سوار ہو کر سکھدیو اور بدھو کے ساتھ باہر چلا جاتا اور شام تک ان کے ساتھ چراگاہوں میں گھومتا پھرتا۔ بدھو اسے جھیل میں تیرنے، درختوں پر چڑھنے اور بانسری بجانے کی تعلیم دیا کرتا تھا، اور سکھدیو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کمان دے کر اسے تیر اندازی سکھایا کرتا۔ شانتا اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ جھیل کے کنارے جھولا جھولا کرتی تھی۔ موتی بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اکثر بیمار رہتا۔ بیماری کی حالت میں جہاں تک اس سے ہو سکا سرداری کے فرائض پورے کرتا رہا، اور جب طاقت جواب دینے لگی تو بہت سے معاملات میں سکھدیو سے مدد لینے لگا۔ تمام بستیوں کے چرواہوں نے اپنی اپنی حدود مقرر کر رکھی تھی، اور ماہی گیروں نے بھی شکار کے لیے جھیل کو آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ کھیتی باڑی کرنے والے ان لوگوں میں بہت کم تھے، اور ان کے آپس میں جھگڑے بھی کم ہوتے تھے، لیکن چرواہوں اور ماہی گیروں کے درمیان کبھی نہ کبھی چراگاہوں اور شکار گاہوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو جاتا، اور تمام سردار اپنی اپنی بستی کے لوگوں کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اس قسم کے تمام معاملات موتی کا فیصلہ آخری فیصلہ سمجھا جاتا۔ جب کام کرنے کی ہمت نہ ہوتی تو وہ ایسے معاملات سکھدیو کے سپرد کر دیتا۔ سکھدیو کی انصاف پسندی اور معاملہ فہمی عوام کو اس کا گرویدہ بنا چکی تھی، لیکن دوسری بستیوں کے بعض سردار جو موتی کے بعد بڑا سردار بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، سکھدیو کے خلاف اپنے دلوں میں حسد اور بغض کے جذبات پرورش پا رہے تھے۔ ان سرداروں میں سے رامو اثر و رسوخ کے لحاظ سے موتی سے دوسرے درجے پر تھا، اور وہ اپنی زندگی کے ایک بلند مقصد کے حصول کے لیے ان لوگوں کا سردار بننے کے لیے بے قرار تھا، اور نہایت بے تابی سے موتی کی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ دوسرے سردار اس کے مقابلے میں سر نہیں اٹھائیں گے، لیکن سکھدیو کی طرف سے اسے اطمینان نہ تھا۔ سکھدیو کے دل میں موتی کا جانشین بننے کا خیال تک نہ تھا، وہ محض موتی کی مجبوری کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ زندگی کے آخری ہفتوں میں موتی کی بیچارگی کا یہ عالم تھا کہ اس کے لیے کسی سہارے کے بغیر بستر سے اٹھ کر بیٹھنا بھی محال تھا۔ لوگ جوک در جوک اس کی عیادت کے لیے آتے۔ کمل اور سکھدیو کو ہر وقت اس کے قریب دیکھ کر ان میں سے اکثر ان کی عملی ہمدردی کے قائل ہوتے، لیکن چند لوگ جو رامو کے ہم خیال تھے اسے صرف ظاہر داری سمجھتے۔ سکھدیو رامو کے متعلق یہ سن چکا تھا کہ اس کا باپ موتی سے پہلے ان لوگوں کا بڑا سردار تھا۔ باپ کی موت کے بعد لوگوں نے رامو کو اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جس روز یہ فیصلہ ہوا اس سے اگلی رات رامو نے ایک چرواہے کی بیوی کی عصمت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی چیخو پکار سے بستی کے لوگ جمع ہو گئے۔ اگلے روز سرداروں کی پنچایت نے اسے 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا اور موتی کو اپنا سردار منتخب کر لیا۔ رامو نے جلا وطنی کے 10 سال کہاں گزارے یہ کسی کو علم نہ تھا، لیکن 10 سال کے بعد جب وہ واپس لوٹا یہ لوگ پرانی رنجش بھول گئے۔
موتی نے بھی اس کا قصور معاف کر دیا اور ایک چھوٹی سی بستی کے سردار کی موت کے بعد اسے سردار بنا دیا۔ رامو جب کبھی سکھدیو سے ملتا، دیویوں اور دیوتاؤں کے قصے لے کر بیٹھ جاتا۔ سکھدیو اس کی باتوں سے یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اپنی جلا وطنی کے زمانے کا کچھ حصہ اونچی ذات والوں کے کسی شہر کے قریب گزار چکا ہے۔ رامو سماج کے بڑے بڑے دیوتاؤں کے نام جانتا تھا اور ان کا احترام بھی کرتا تھا۔ ان لوگوں میں رامو ہی ایک ایسا شخص تھا جس نے سکھدیو کی داستان نہایت انہماک کے ساتھ سنی اور اختتام پر سکھدیو کی خیالات کی عظمت کا اعتراف کرنے کی بجائے اس کی بد نصیبی پر افسوس ظاہر کیا اور کہا، سکھدیو افسوس، تم آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی پر آ گرے، تم بد نصیب ہو۔ آس پاس کی بستیوں میں رامو کی بہت شہرت تھی۔ وہ عجیب و غریب کہانیاں سنا کر سادہ دل چرواہوں کو اپنا گرویدہ بنا چکا تھا۔ یہ لوگ ہر عجیب شے کی طرف متوجہ ہونے کے عادی تھے، لیکن سکھدیو کی آمد کے بعد رامو یہ محسوس کرنے لگا کہ اس کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی کم ہو رہی ہے۔ شام کے وقت عورتوں اور مردوں کی مجلس میں اپنی کہانیوں کے بجائے سکھدیو اور کنول کے متعلق نئے نئے افسانے سن کر اس کے دل میں حسد اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی۔ موتی اگرچہ بیماری اور بڑھاپے سے لاغر ہو چکا تھا، تاہم اس کے ساتھ لوگوں کی عقیدت میں فرق نہیں آیا تھا۔ اس لیے سردار کو ہر بات میں سکھدیو کی حمایت کرتے دیکھ کر رامو کو سکھدیو کے ساتھ کھلی دشمنی کی جرت نہ ہوئی، تاہم اسے اطمینان تھا کہ سردار کی موت کے بعد اپنے اپنے راستے پر یہ پتھر ہٹانے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ کئی ہفتے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد بوڑھا سردار ایک شام چل بسا۔ صبح ہوتے ہی تمام بستیوں کے لوگ اپنے اپنے سرداروں سمیت موتی کی موت پر اظہار افسوس اور نئے سردار کے انتخاب کے لیے پیپل کے درختوں کے درمیان ایک چبوترے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر مرنے والے کی خوبیاں بیان ہوئی اور اس کے بعد نئے سردار کے انتخاب کے متعلق بحث چھڑ گئی۔ چند سرداروں نے یک زبان ہو کر رامو اور چند نے سکھدیو کا نام پیش کیا۔ رامو کی طرفدار یہ کہتے تھے کہ وہ ہماری قوم کا آدمی ہے، اس کا باپ سردار تھا، اس لیے اس کا حق کسی غیر کو نہیں دیا جا سکتا۔ سکھدیو کے طرفدار یہ کہتے تھے کہ جو خوبیاں اس میں ہیں وہ رامو میں نہیں، وہ بڑے راجا کی فوجوں کا سردار رہ چکا ہے، وہ حکومت کرنا جانتا ہے، اس کو سردار بنا کر ہم بہت سکھ پائیں گے۔ آہستہ آہستہ یہ بحث سرداروں کی مجلس سے نکل کر عوام تک پہنچ گئی۔ سرداروں میں سب سے زیادہ رامو اور عوام میں سب سے زیادہ بدھو کی آواز بلند تھی۔ بدھو صرف اتنا جانتا تھا کہ سکھدیو کی سوا اور کوئی شخص سردار ہو ہی نہیں سکتا۔ سرداروں کا جرگہ اس کے لیے بے معنی تھا۔ ادھر سرداروں میں سے کسی نے سکھدیو کا نام لیا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہمارا سردار سکھدیو ہے، سکھدیو سکھدیو۔ سکھدیو کے طرفدار اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور چاروں طرف سے سکھدیو کے حق میں نعرے بلند ہونے لگے۔ رامو کے حامیوں نے بھی زبان کی تلواریں بے نیام کی، لیکن وہ تعداد میں کم تھے اور ان کی آواز بدھو کا ساتھ دینے والوں کے نعروں میں دب کر رہ گئی۔ رامو نے اٹھ کر ان سے سرداروں کے فیصلے تک خاموش رہنے کی درخواست کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ رامو نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اونچی آواز میں کہا، بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ تم سکھدیو کو اپنا سردار بنانا چاہتے ہو، لیکن میری بات سنو۔ میرے خیال میں سکھدیو ایک اچھا آدمی ہے، لیکن وہ ہماری قوم کا نہیں، اور ہم اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایک غیر قوم کا آدمی ہمارا سردار ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تم صبر کرو۔
تم یہ اطمینان رکھو کہ ہم سب سکھدیو کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر سرداروں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ دوسری قوم کا آدمی ہمارا سردار نہیں ہو سکتا تو تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لوگ بیٹھ گئے اور سرداروں کی بحث شروع ہو گئی۔ عوام کی طرح سرداروں کی اکثریت بھی سکھدیو کے حق میں تھی۔ جب رامو کے ساتھی چاروں طرف سے مایوس ہو گئے تو گالی گلوچ پر اتر آئے تو سکھدیو کے حامیوں نے اس کے جواب میں لاٹھیاں اٹھا لی۔ یہ حالت دیکھ کر سکھدیو جو ابھی تک ایک طرف کھڑا تھا لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا آگے بڑھا اور چبوترے پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بھائیو، اس نے بلند آواز میں کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم اس شخص کے لیے لڑ رہے ہو جسے تمہارا سردار بننے کا خیال تک نہیں۔ میں تمہارے پاس ایک بے یار و مددگار مسافر کی حیثیت میں آیا تھا۔ تم نے مجھے رہنے کو گھر دیا، کھانے پینے کی تمام چیزیں دی۔ تم نے ہمیشہ مجھے اپنا بھائی سمجھا، لیکن میں یہ نہیں بھولا کہ میں اس بستی میں ایک غریب مسافر ہوں۔ میرے بھائی رامو اور کئی دوسرے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ مجھے تم لوگوں کا سردار بننے کی ہوس ہے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ میں پہلے بھی تمہارا خادم تھا اور اب بھی، مجھ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے آپس میں لڑو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنی قوم میں سے کسی کو سردار بنا لو۔ میں ایک مسافر ہوں اور ضروری نہیں کہ تمام عمر اسی جگہ گزاروں۔ سکھدیو کی تقریر کا آخری فقرہ سن کر بعض لوگوں کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ ایک بوڑھے سردار نے اٹھ کر کہا، ہم آپ کو کبھی جانے نہیں دیں گے۔ اگر آپ ہمارا سردار بننے سے انکار کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کسی اور کو سردار بنا دیں، ہم سب اس کا حکم مانیں گے۔ اکثر سرداروں نے اس بات کی تائید کی۔ سکھدیو نے یکے بعد دیگرے تمام سرداروں کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہ رامو پر رک گئی۔ رامو کی دل کی بے چینی بڑھنے لگی۔ سکھدیو مسکرایا اور کہنے لگا، بھائیو، اگر تمہیں میرا فیصلہ منظور ہو تو رامو کو اپنا سردار بنا لو۔ تمام سرداروں نے سکھدیو کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ رامو کے سر پر پگڑی باندھی گئی، لیکن وہ اپنے دل میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کامیابی کا سہرا سکھدیو کے سر ہے۔ وہ لوگوں کے جسم پر حکومت کر سکے گا، لیکن ان کے دلوں پر بدستور سکھدیو کا قبضہ رہے گا۔ سکھدیو کی طرف سے ایثار اور مروت کے چھینٹے اس کے دل سے حسد کی آگ نہ بجھا سکے۔ رامو نے ایک سال کے اندر اندر یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کو اس سے بہتر سردار نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی سرداری کا زمانہ ان لوگوں کے لیے ایک نئے دور کی ابتدا تھی۔ وہ ماہی گیری اور گلہ بانی کی نسبت کاشتکاری کو زیادہ پسند کرتا تھا۔ چنانچہ اس کی انتھک کوششوں سے جھیل کے کنارے سے لے کر دریا کے ساحل تک ایک وسیع علاقے میں جنگلی درختوں کی بجائے لہلہاتی کھیتیاں نظر آنے لگی اور ان لوگوں میں بھیڑ بکریوں کی جگہ گائیں پالنے کا شوق بڑھنے لگا۔ رامو کو گھاس پھوس کی جھوپڑیوں سے نفرت تھی، اس لیے اس نے اپنی قوم کو مٹی کے گھر بنانے کی ترغیب دی۔ چنانچہ تھوڑی ہی عرصے میں بعض لوگ جھوپڑیوں سے نکل کر مٹی کے کشادہ مکانوں میں آباد ہونے لگے، لیکن اکثر نے اس معاملے میں رجعت پسندی کا ثبوت دیا۔ سکھدیو یہ سب کچھ ایک پرامن تماشائی کی حیثیت سے دیکھتا اور کسی بات میں مداخلت نہ کرتا۔ موتی کی موت کے بعد ان لوگوں کے سیاسی معاملات میں اس کی تمام دلچسپیاں ختم ہو چکی تھی۔ لوگ بدستور اس کے پاس آتے اور رامو کی نئی نئی اصلاحات کے متعلق اس کی رائے دریافت کرتے، اور وہ انہیں صرف اتنا کہہ کر ٹال دیتا کہ تمہارا سردار ہے، جو کچھ کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ سکھدیو کے ساتھ ان کی دلچسپی کم ہونے لگی اور وہ رامو کی نئی نئی اصلاحات کی طرف توجہ دینے لگے۔
رامو نے مہذب سماج کی ترقی کے افسانے سنا سنا کر ان لوگوں میں نئی امنگیں اور ولولے بیدار کر دیے، اور لوگ اپنی موجودہ زندگی کو قابل رحم محسوس کرتے ہوئے اس کے اشاروں پر چلنے لگے۔ سکھ دیو دیر تک یہی خیال کرتا رہا کہ رامو اپنی جلا وطنی کے زمانے میں کسی شہر میں اونچی ذات والوں کو عیش و آرام سے زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے، اور وہ ان لوگوں کی حالت بہتر بنانے کی فکر میں ہے۔ لیکن ایک دن رامو نے اس پر اپنے تمام ارادے ظاہر کر دیے، اور سکھ دیو کو اپنی زندگی کے پرسکون سمندر میں ایک نئی طوفان کے آثار نظر آنے لگے۔ دوپہر کے وقت سکھ دیو اور بدھو جھیل کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ مادھو جھیل میں نہا رہا تھا، آس پاس بکریاں اور بھیڑیں چر رہی تھی۔ بدھو نے دور سے گدھے پر ایک سوار کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کہا، بھیا وہ دیکھو، شاید رامو آ رہا ہے۔ سکھ دیو نے بدھو کے اشارے پر اس طرف نظر دوڑائی اور دور سے رامو کو پہچان کر بولا، شاید آج اسے کوئی نئی بات سوچی ہے۔ رامو قریب پہنچ کر گدھے سے اتر کر سکھ دیو کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، بھائی میں صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ سکھ دیو نے پوچھا، کوئی خاص کام تھا؟ میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ کس کے متعلق؟ رامو نے بدھو کی طرف دیکھا اور کہا، بدھو میں سکھ دیو سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، تم ذرا دوسرے درخت کے نیچے چلے جاؤ۔ رامو اور سکھ دیو کچھ دیر خاموش بیٹھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر رامو نے کہا، بھائی تم جانتے ہو کہ میں اپنے لوگوں کی موجودہ حالت سے خوش نہیں ہوں، اور مدت سے ان لوگوں کی حالت بہتر بنانے کے طریقے سوچ رہا ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے ہزاروں انسان پہاڑوں، جنگلوں اور ویرانوں میں مارے مارے پھرتے ہیں، اور اس ملک کے زرخیز اور شاداب میدانوں پر اونچی ذات والوں کا قبضہ ہے۔ سکھ دیو نے جواب دیا، اس بات کا مجھے بھی دکھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو ہماری قوم سے بہت ہمدردی ہے، لیکن آج تک آپ نے ان لوگوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے کوئی تدبیر نہیں نکالی۔ سکھ دیو نے کہا، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ کی قوم کے وہ تمام گروہ جو دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اونچی ذات والوں سے جنگ کر کے اپنے کھوئے ہوئے حقوق واپس لے لیں۔ ان بکھرے ہوئے دانوں کو ایک لڑی میں پرونا میرے یا آپ جیسے کسی انسان کا کام نہیں۔ اس قوم کے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی بدحالی کا احساس ہے، لیکن لاکھوں ایسے ہیں جو ہندو سماج کے سائے میں ایک ذلیل زندگی بسر کرنے کے باوجود خوش ہیں، اور اپنے کھوئے ہوئے حقوق کے لیے جنگ کرنے کا خیال بھی پاپ سمجھتے ہیں۔ رامو نے جواب دیا، میں یہ نہیں چاہتا کہ سماج والوں سے جنگ کی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم تمام مل کر بھی ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لوگ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ طاقتور دیوتا اپنے پجاریوں پر کسی کو غالب آنے نہیں دیں گے۔ آپ اگر ان دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتے تو اور بات ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے اپنی زندگی کا وہ واقعہ بیان کرتا ہوں جو آج تک میں نے کسی اور کو نہیں سنایا۔ آپ یہ سن چکے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے جلا وطن کر دیا تھا۔ میں نے چند مہینے اپنی قوم کے چرواہوں کی مختلف بستیوں میں چکر لگانے کے بعد دریائے راوی عبور کیا، اور کئی دن کے سفر کے بعد ایک بستی میں پہنچا۔ اس بستی کے قریب اونچی ذات والوں کا ایک بڑا شہر آباد تھا۔ بستی کے لوگ ہماری قوم سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن وہ اونچی ذات والوں کے غلام تھے اور شودر کہلاتے تھے۔ ان کی زندگی ہمارے کتوں کی زندگی سے زیادہ ذلیل تھی۔ ان کے کتے اونچی ذات والوں کے شہر میں جا سکتے تھے، لیکن انہیں یہ اجازت نہ تھی۔ دور سے شہر والوں کے خوبصورت محل اور اونچے اونچے مندر دیکھ کر میرے دل میں ان لوگوں کے حالات معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور میں نے اس بستی میں ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ عرصہ اس جگہ رہ کر مجھے معلوم ہوا کہ
پڑوس کا شہر آباد ہونے سے کئی برس پہلے اس جگہ ان لوگوں کی بہت سی بستیاں آباد تھی۔ چراگاہیں بہت اچھی تھیں، یہ لوگ آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ اونچی ذات والوں کا قافلہ آیا اور اس زمین کی زرخیزی اور شادابی دیکھ کر اسی جگہ آباد ہو گیا۔ چند برسوں میں انہوں نے تمام قابل کاشت زمین ان لوگوں سے چھین لی اور ان کے لیے جنگل کا کچھ علاقہ چھوڑ دیا۔ ان میں سے اکثر اونچی ذات والوں کے ساتھ مظالم سے تنگ آ کر کہیں دور جا کر آباد ہوئے، لیکن بعض اپنے آباء و اجداد کی جنم بھومی سے چمٹے رہے۔ اونچی ذات والوں کا گاؤں بڑھتے بڑھتے ایک شہر بن گیا اور ان لوگوں کی تمام بستیاں اجڑتے اجڑتے ایک بستی رہ گئی۔ یہ بستی بھی اجڑ جاتی، لیکن شہر والوں کو برسات کے پانی کا سیلاب روکنے کے لیے کبھی کبھی ان لوگوں کی خدمات کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس لیے شہر کے راجا نے یہ حکم دیا کہ کوئی شودر اس بستی سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کوئی جانا چاہے تو اسے اپنے ساتھ مویشی لے جانے کا حق نہیں۔ یہ حکم سن کر چند آدمیوں نے رات کے وقت فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن راجا کے سپاہیوں کو خبر ہو گئی اور انہیں تعاقب کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ دو تین نوجوان جنہوں نے لڑ بھیڑ کر نکلنے کی کوشش کی، انہیں کالی دیوی کے مندر میں لے جا کر قتل کیا گیا۔ جو باقی تھے ان کا قصور اس شرط پر معاف کر دیا گیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اونچی ذات والوں کی نظر میں یہ لوگ ان جانوروں کا درجہ رکھتے تھے جنہیں ہم ضرورت کے وقت شکار کر لیتے ہیں، لیکن ان کی نسل کو ختم کر دینا پسند نہیں کرتے۔ سال میں ایک دو مرتبہ ان لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی کسی اونچی ذات والے کی پوتر زبان سے کوئی بھجن سن لینے یا سورج نکلنے سے پہلے اسے منہ دکھانے کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا اور کالی دیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کا بلیدان کر دیا جاتا۔ میں نے ان لوگوں کو اونچی ذات والوں کے خلاف بغاوت کے لیے اکسانے کی کوشش کی، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ ان سے نہیں بلکہ ان کے دیوتاؤں سے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کی زبانی دیوتاؤں کی طاقت کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں سن کر میرے دل پر دیوتاؤں کا رعب بیٹھنے لگا۔ مجھے اس بات کا یقین ہونے لگا کہ یہ لوگ چونکہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے سامنے قربانیاں پیش کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے تو وہ یقیناً ہمارا ساتھ بھی دیتے۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ شاید ہماری قوم بھی کسی زمانے میں ان دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہو اور اب انہیں بھلا دینے کی سزا بھگت رہی ہو۔ کئی دن سوچنے کے بعد میرے دل میں سماج کے زبردست دیوتاؤں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی اور میں ایک رات خواب میں دیوتاؤں کی عجیب و غریب صورتیں دیکھنے کے بعد آنکھ کھلتے ہی دیوتاؤں کے قدموں تک پہنچنے کے راستے میں تمام خطرات اور رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہر کے مندر کی طرف چل دیا۔ ہر قدم پر میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میری بھٹکی ہوئی قوم میرے پیچھے آ رہی ہے اور بڑے بڑے دیوتا میری التجائیں سننے اور میری قوم کے پچھلے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ پچھلے پہر کا چاند نمودار ہو رہا تھا۔ راستے میں مجھے کئی بار خیال آیا کہ واپس لوٹ جاؤں، لیکن میری ہمت نے میرے عزم کا ساتھ دیا اور میں ٹھہر ٹھہر کر سوچتا اور رک رک کر چلتا ہوا مندر کے قریب جا پہنچا۔ مندر سے باہر ایک کھلے میدان میں چند آدمی جو شاید مندر کے رکھوالے تھے گہری نیند میں خراٹے لے رہے تھے۔ میں نے دبے پاؤں مندر کے دروازے کے قریب پہنچ کر اندر جھانکا۔ ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی دھیمی روشنی میں مجھے عجیب و غریب صورتیں نظر آئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا اور چاہتا تھا کہ بھاگ جاؤں، لیکن کوئی زبردست طاقت مجھے آگے دھکیل رہی تھی اور میں ڈرتے ڈرتے مندر کے اندر وسیع کمرے میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حواس ہو کر دیوتاؤں کی عجیب و غریب مورتیوں کی طرف دیکھتا رہا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان دیوتاؤں میں سے کس کے پاؤں پر سر رکھوں کہ اچانک میری نظر مندر کی بائیں دیوار کی طرف جا پڑی اور میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ سیاہ پتھر کے ایک چبوترے پر
چند معمولی پتھروں کی مورتیوں کے درمیان سنگ مرمر کی ایک خوبصورت مورتی نصب تھی۔ اس کے گلے میں مرجھائے ہوئے پھولوں کے ہار تھے اور پاؤں پر بھی پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا یہی سماج والوں کا بھگوان ہے اور یہی ان کی ترقی کا راز ہے۔ یہی وہ زبردست طاقت ہے جو اپنی پوجا کرنے والوں کو رہنے کے لیے خوبصورت محل اور کھیتی باڑی کے لیے زرخیز زمین دیتی ہے۔ یہی وہ دیوتا ہے جس سے دور رہ کر ہم دنیا کی تمام نعمتوں سے محروم ہیں۔ میں اس دیوتا کے پاؤں پر سر رکھ کر اپنی بھٹکی ہوئی قوم کے لیے رحم کی درخواست کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں ایک نیا خیال آیا اور یہ خیال اچانک ایک خوفناک ارادے میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے سوچا اس دیوتا کے سامنے میری دعا میری قوم کے گناہ معاف نہیں کرا سکتی۔ سب کی بھلائی کے لیے سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن میری طرح سب اس مندر میں نہیں آ سکتے۔ مگر میں اس دیوتا کی مورتی کو آسانی سے اٹھا کر لے جا سکتا ہوں۔ میری قوم کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ سماج کے شہر سے دور اس کے لیے ایک نیا مندر بنا سکتی ہے۔ دریا کے کنارے پھولوں کی کمی نہیں، ہم مرجھائے ہوئے پھولوں کی بجائے ہر وقت تازہ پھول اس دیوتا پر نچھاور کرتے رہیں گے اور دن رات اس کی پوجا کریں گے۔